دوستو یہ ہے یونائٹڈ کنگڈم کہ جس کو عام طور پر ہم لوگ یوکے کے نام سے جانتے ہیں۔ ہماری دنیا کا وہی چھوٹا سا دیش کہ جس نے کسی دور میں ہماری دنیا کے پورے ہی اتہاس کی سب سے بڑی سلطنت قائم کی تھی، جس کو ہم لوگ برٹش امپائر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ سلطنت اتنی زیادہ بڑی تھی کہ جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس سلطنت میں کبھی سورج ڈوبتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس سلطنت کے اگر ایک علاقے میں سورج ڈوبتا تھا تو آلریڈی کسی دوسرے علاقے میں نکل چکا ہوتا تھا۔ مگر مسلم دنیا کے اینگل سے اگر دیکھیں تو اتہاس میں جتنا زیادہ نقصان برٹش امپائر نے مسلم دنیا کو پہنچایا اتنا شاید کوئی اور طاقت نہیں پہنچا سکی۔ وہ اس لیے کیونکہ چاہے مسلمانوں کی سلطنت عثمانیہ ہو یا پھر مغل سلطنت کے جو دونوں ہی کسی دور میں دنیا میں سپر پاور کی حیثیت رکھا کرتی تھیں، ان دونوں کو ہی ختم کرنے میں کہیں نہ کہیں برٹش امپائر کا ہی سب سے بڑا رول تھا۔ آج کے دور میں پورا مڈل ایسٹ جو اتنے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں اتنے چھوٹے چھوٹے دیشوں میں ڈیوائیڈ ہے اور وہ بھی اتنا زیادہ انسٹیبلٹی کا شکار ہے، اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں ایک بڑا ریزن یہ برٹش امپائر ہی تھا۔ اور تو اور 1948 میں اسرائیل کو بنانے والا تو یہ برٹش امپائر تھا ہی، اس کے بعد سے لے کر اب تک فلسطین کے خلاف یا عرب دیشوں کے خلاف اس کی مدد کرنے والا بھی امریکہ کے بعد یوکے کا ہی نام آتا ہے۔ مگر دوستو وقت کا بدلاؤ کہیے یا جو بھی کہیے، لیکن خود اب یوکے کی ہی ڈیموگرافی پوری طریقے سے بدلنے لگی ہے۔ پچھلے کچھ سالوں کے اندر کچھ ایسی بڑی تیزی کے ساتھ بدلاؤ ہوئے ہیں کہ رپورٹس بتاتی ہیں کہ اسلام وہاں پر سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا ریلیجن بن چکا ہے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یوکے میں اسلام جہاں ایک طرف بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، تو وہیں دوسری طرف کرسچینٹی یعنی کہ عیسائیت کہ جو اتہاسک طور پر صدیوں سے ہی یوکے کا اسٹیٹ ریلیجن رہا ہے، اب وہ ہی وہاں پر سکڑتا جا رہا ہے۔ حد تو یہ ہو گئی ہے کہ اب عیسائیت یونائٹڈ کنگڈم میں ایک میجورٹی ریلیجن نہیں ہے، بلکہ وہ تو خود مائنورٹی میں آ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ کسی بھی دھرم کے لیے ایک دیش میں میجورٹی میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ پورے دیش کی آبادی میں صرف اس دھرم کی آبادی 50% سے زیادہ ہو۔ مثال کے طور پر ہم انڈیا میں کہہ سکتے ہیں کہ ہندو دھرم یہاں پر میجورٹی میں ہے، وہ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کی آبادی 50% سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ لیکن یوکے کے جہاں پر آج سے صرف 1-2 صدی پہلے تک شاید 98-99% یا پھر 100% عیسائی ہی لوگ رہتے تھے، اب وہاں پر یہ دھرم 50% سے بھی زیادہ نیچے آ چکا ہے۔ اس پر بھی بہت سارے ایکسپرٹس کا یہی کہنا ہے کہ اسٹیٹ کی طرف سے یہ جو ڈیٹا ریلیز کیا گیا ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ سچائی اس سے بھی کہیں آگے ہے۔ مطلب عیسائی دھرم کا جو گراف ہے وہ یوکے میں اور بھی زیادہ گر چکا ہے، اور جب اگلا ڈیٹا آئے گا 2031 کا وہ تو دنیا کو حیران کر دے گا، کیونکہ یوکے میں جو الگ الگ ریلیجن کا گراف ہوگا وہ پوری طریقے سے بدل چکا ہوگا۔ پچھلے 10 سال کی اس رپورٹ کے مطابق یوکے میں 2011 تک ٹوٹل مسلم آبادی 2.7 ملین یعنی 27 لاکھ ہوا کرتی تھی، جو ٹوٹل آبادی کا صرف اور صرف 5% تھی۔ مگر پھر اس میں اگلے 10 سالوں کے اندر یعنی 2021 تک 44% کے ساتھ بڑھوتری ہوئی، اور پھر یہ 2021 میں ٹوٹل ہو گئی 4 ملین مطلب کہ 40 لاکھ، جو کہ یوکے کی ٹوٹل آبادی کا لگ بھگ 7% بنتی ہے۔ مگر یہاں کی مسلم آرگنائزیشن کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ ڈیٹا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ آبادی 8% سے بھی اوپر پہنچ چکی ہے، اور جس تیزی کے ساتھ اسلام کا گراف بڑھ رہا ہے، کنورژن ریٹ بڑھ رہا ہے، اس سے لگتا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں یوکے کی 15% آبادی مسلم ہو چکی ہوگی۔ بات کریں اب اگر عیسائی دھرم کے ڈیٹا کی تو 2011 میں یوکے کے اندر ان کی آبادی ہوا کرتی تھی 59 مطلب کہ 59%، جو 10 سال کے بعد یعنی 2021 میں صرف اور صرف 46% رہ گئی ہے، یعنی صرف 10 سال کے اندر ہی 13% سے بھی زیادہ کی گراوٹ آئی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ان کے خود کے بہت سارے ڈیٹاز ہی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ آنکڑا غلط ہے، بلکہ اپنے آپ کو عیسائی ماننے والے لوگوں کی آبادی 37-38% سے زیادہ نہیں ہے۔ مگر دوستو اب آپ لوگ سوچ
रहे होंगे कि भाई मान लिया कि इस्लाम यूके में बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है, मगर फिर भी इसकी आबादी 7 से 8% ही है। वहीं दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी जो बड़ी तेज़ी के साथ गिर रही है, उसकी आबादी भी 37 से 38% है, या फिर गवर्नमेंट का डेटा भी मान लें तो लगभग 45 से 46% है। लेकिन ईसाई और इस्लाम दोनों को मिलाकर भी ये नंबर सिर्फ और सिर्फ 50 से 55% के बीच ही बनता है। तो आखिर यूके के ये बाकी बचे हुए 50% लोग कौन हैं? आखिर ये किस मजहब, किस धर्म और किस रिलीजन को फॉलो करते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है इर्रिलीजन, यानी कि वो लोग जो किसी धर्म को, किसी मजहब या किसी भी खुदा के कॉन्सेप्ट में यकीन रखते ही नहीं है। और 2011 तक यूनाइटेड किंगडम के अंदर इन इर्रिलीजन लोगों की आबादी 25% के करीब थी, जो 10 साल के अंदर 37 का आंकड़ा पार कर चुकी है। और आने वाले सालों में उम्मीद जताई जा रही है कि यह आंकड़ा और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ेगा और 50 से 60% के करीब पहुंच सकता है। वैसे दोस्तों इर्रिलीजन लोगों का ये ग्रुप सिर्फ यूनाइटेड किंगडम ही नहीं बल्कि यूरोप में भी अब बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि अब आम तौर पर यही कहा जाने लगा है कि शायद आने वाले दिनों में यूरोप और यूनाइटेड किंगडम जैसे इलाकों में ख़ास तौर से 2 ही बड़े ग्रुप नज़र आया करेंगे। एक तो नास्तिक यानी कि इर्रिलीजन लोगों का, जबकि दूसरा इस्लाम। क्योंकि जाहिर है अगर सारे धर्मों के हिसाब से देखें तो यही इस वक्त यूरोप और यूनाइटेड किंगडम के इलाके में सबसे तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने वाली है कि वैसे तो यूके या फिर यूरोप जैसे सभी इलाकों में इस बात की आज़ादी है कि कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को फॉलो करे, किसी भी धर्म को माने, लेकिन फिर भी बहुत सारे जानकार लोग यूनाइटेड किंगडम या यूरोप के इलाकों में एथलिस्ट के इतनी तेज़ी के साथ फैलने को राजनीतिक तौर पर उन देशों के लिए चिंता की बात बताते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि नास्तिकता यानी कि एथलिस्ट ही वो दरवाज़ा है कि जिसके ज़रिए से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इन देशों में घुस सकती है। याद रहे दोस्तों ये कम्युनिज़म वही आइडियोलॉजी है कि जो रशिया, चाइना या फिर नॉर्थ कोरिया जैसे इलाकों में पाई जाती है और जिससे ही पिछली लगभग आधी और 1 सदी से ये सारे ही कैपिटलिज्म वाले देश यानी कि यूके, अमेरिका और यूरोप वगैरह मुकाबला कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस विचारधारा से ये पिछली 1 सदी से लड़ते आ रहे हैं वो विचारधारा अपने आप ही इनके घर पर जगह बना ले। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही हिस्टोरिकल और नॉलेजेबल वीडियोज़ हमेशा पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें।